बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन तो कारोबारी हजरात यानी कि जो दुकानों पर होते हैं उनका नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का, काफ़ी लोगों का होता है। आज गोल्ड रेट के बारे में मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी। मैं रावलपिंडी के एक सराफा बाज़ार में भी गया था और कोई तैयार नहीं था इस बात को मानने के लिए कि गोल्ड मज़ीद ऊपर जाएगा, लेकिन वो ये भी कहते थे कि हमें तो ये भी यकीन नहीं था कि 2,05,000 से ऊपर जाएगा। बात यह है कि गोल्ड ने जो पाकिस्तान के हवाले से अपना रेट तयन नहीं करना। पाकिस्तान के हवाले से मुराद कि पाकिस्तान के कंट्रोल में गोल्ड नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात आप समझ रहे हो ना? पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान की किसी भी, कोई बड़े से बड़ा भी आपका यहाँ पे जो एक आप बिलियनियर कहते हैं, वो भी उधर के हिसाब से जो कि पूरी दुनिया में गोल्ड इन्वेस्टर्स बैठे हैं, उनके किसी भी तरह उनको मैच, यानी उनके स्टेटस को मैच करने के काबिल किसी भी तरह, किसी भी परसेंट में नहीं है। तो गोल्ड को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो पूरी पूरी हुकूमतें भी हैं और वो भी फेल हो जाती हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, छोटी हुकूमतें, छोटे ममालिक वो भी फेल हो जाते हैं। अमेरिका ने सब पे कंट्रोल किया हुआ है। जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिधर उधर की माइंस हैं, गोल्ड माइंस, उनको भी अमेरिका ने ही होल्ड किया हुआ है और उस लिहाज से गोल्ड की प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, इनको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन के तहत अपने उसके पूरी उसकी इन्फ्लेशन के उसके सारी इकॉनमी पे मोस्टली गोल्ड डिपेंड करता है। कुछ हिस्सा यूरोप भी ले लेता है और कुछ हिस्सा कनाडा वगैरह भी उसमें भी आ जाते हैं। लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें कोई इतना कोई ख़ास दम खम नहीं है। चले थोड़ा बहुत हम जापान और चीन को रख लेते हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो यूरोपियंस और अमेरिका के पास है। और उसमें भी आपको पता ही है कि जो आपका इसराइल है, उधर के बहुत बड़े बड़ा इन्वेस्टर अमेरिका की इकॉनमी को के पिलर्स हैं। अच्छा खैर, बात इतनी लंबी नहीं करनी। तो गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? तो बात यह है कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट की जो तमहीद बांधी है उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान में जो जिस तरह ये मुझे तो यही लग रहा है, बाकी अल्लाह जानता है, कि ये जो आपका डॉलर रेट है इसको कंट्रोल्ड रेट आप कह दें। ये कंट्रोल्ड रेट लग रहा है मुझे नहीं समझ आ रही एक न्यूज़ के इधर से इतने पैसे आ जाएंगे, राइट? तो उससे डॉलर को, जबकि उसमें जो आएंगे वो आपने वापस भी करने हैं और फिर आपने आपका जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो अदारे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस के साथ बिक भी नहीं पा रहे, इवन बिक भी नहीं पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये बास्केट बेचनी हो, मैं कहूँ ये बास्केट बेच के मैं खाना खा लूँगा और वो मुझे बास्केट बेचनी हो तो वो कोई ख़रीदार ही ना हो तो खाना मैं खाक खा लूँगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के। तो डॉलर ने तो ऊपर जाना ही जाना है, ये मेरा तज्जिया आज का मेनली ये है। डॉलर अगर ऊपर जाता है, आज नहीं गया, हफ्ते बाद जाए, महीने बाद जाए, 2 महीने बाद जाए, आपके जो नई हुकूमत जब आएगी, हैंड ओवर की जाएगी, तो फिर देखना कैसे नारे लगेंगे कि पिछली हुकूमत में जो केयर टेकर्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया और हम ही कुछ करेंगे और अभी तो आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो इस तरह के बड़े नारे शारे लगकर आपके लिए एक बड़ी बेचैनी का बाइस बन जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये भी साथ मैं इसलिए कहूँगा एज ए लॉयल पाकिस्तानी कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो ऐसा ना हो। अच्छा, डॉलर बढ़ेगा, गोल्ड इंटरनेशनली कहते हैं
آج بڑی نیوز ہے، یعنی بڑی نیوز سے مراد وہ والی نیوز نہیں، ریومرز کر لیجئے، افواہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے گولڈ نیچے آ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے گولڈ اوپر چلا جائے گا. تو در حقیقت جب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ 2100 سے اوپر ہو گیا، 2130 تک چلا گیا، تو آپ کا مارکیٹ کو 230 پلس یہ ٹچ کرے گا ہی کرے گا. یہ بات آپ کو بتانی ہے. یہ میرے کہنے پہ اور بھی کوئی جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے کہنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. گولڈ اپنا راستہ خود چنتا ہے، خود بنا لیتا ہے، آپ کی جیبوں سے پیسہ نکال لیتا ہے، آپ کی جیبوں میں پیسہ بھر دیتا ہے. یہ فزیکل گولڈ کی بات ہو گئی. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے مہنگی بائنگ کی ہے اگر تو وہ ہولڈ کر سکتے ہیں ضرور ہولڈ کر کے رکھیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو بھائی سونے کو کھانا تو نہیں ہے. سونا بیچ کر ہی کچھ آپ کو پیسے ملیں گے جو کہ خرچ کر کے آپ اپنی مشکلات، اپنی مصیبتوں، اپنے قرض اور ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایسی مشکلات اللہ نہ کرے آپ پر ہیں تو پھر گولڈ کا پھر کسی بھی قیمت پہ آپ کو بیچنا پڑتا ہے، لیکن باقی بیچنا نہیں ہے. اب آ گئی خریداروں کی بات. تو خریداری بھی نہ کریں بھائی. خریداری اس لیے نہ کریں جو گولڈ بزنس سے ڈائریکٹ منسلک ہیں، یعنی ان کی دکان ہے، کوئی صرافے میں ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی دن کے اندر فرق کے ساتھ اپنے آپ کو آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کر سکتے ہیں. میرے جیسا بندہ اگر گولڈ خریدتا ہے، فار ایگزامپل، ویسے تو میرے گھر کے بے انتہا نزدیک ہے، لیکن مجھے جانے میں جتنی دیر لگے گی اتنی دیر میں 500,000 نیچے اور بھی آ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر میں جا کے جو کمیشن دوں گا، کمیشن مینس اس کی بھی تو ارننگ ہے نا. اس پیس کو بیچنے اور خریدنے میں جس بھی جیولر کے پاس آپ جا رہے ہیں اس نے بھی ارننگ کرنی ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا خیال کیجئے. ابھی خریداری کا ٹائم بہرحال نہیں ہے، نیچے سے خریداری کریں گے. اب آتی ہے ٹریڈنگ کی بات. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں، ہم اتنے پیسے دن کے نکالنا چاہتے ہیں. تو انپریڈکٹیبل انکم اور لاس ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے ایک اندھا دھند ایک ٹریڈ لگائی ہو، 10 لاٹیں لے لیں، 50 لاٹیں لے لیں، کیونکہ آپ نے بغیر کہ سوچے سمجھے لگائی ہے، اور آپ کا وہ جو لک ہے وہ دن کام کر گئی. بھائی دھڑا دھڑ آپ امیر ہو گئے یار، بہت زیادہ ڈالر آ گئے. اور ہو سکتا ہے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے جو میرا گروپ ہے اسے جوائن کیا، ادھر سے سگنل لیا، ایک اور گروپ جوائن کیا، ادھر سے بھی سگنل لیا، خود اپنی بھی ریسرچ کی، بہت سوچ سمجھ کے بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے ایک ٹریڈ لی. آپ نے سوچا کہ یہ تو 100% ہو گیا. انکل نے بھی کہا ہے، اے نے بھی کہا ہے، بی نے بھی کہا ہے، سی نے بھی کہا ہے، ڈی نے بھی کہا ہے کہ بائنگ لینی ہے. بولو جی، وہ تو سیلنگ کی طرف چلی گئی، وہ تو نیچے کی طرف چلی گئی، اور اتنا بڑا ڈمپ مارا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہی واش ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے. لہذا جنہوں نے بھی ٹریڈنگ میں آنا ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کہیں اور سے کریں. فار ایگزامپل، میرا ایک بزنس ہے، میرا کچن وہاں سے چل رہا ہے، میں اس میں سے پیسہ نہیں نکال رہا ہوں، میرے پاس کچھ سیونگز ہیں، اور اس میں سے بھی وہ پارٹ جس کو میں آئیڈل سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ تو مطلب کبھی بھی چھوٹا سا اماؤنٹ ہے یا بڑا سا اماؤنٹ ہے، اپنی اپنی پسلی کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ویسے چھوٹا اماؤنٹ نہ ہی ڈالیں تو وہ بہتر ہے. تو خیر، یعنی فنڈ تھوڑا سا تگڑا ہونا چاہیے نا یار، تاکہ ہولڈ کر سکیں. گھبرا کر آپ زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں، گھبرا کر بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. خیر، تو آپ کے پاس وہ رقم ہونی چاہیے جس کو آپ کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے وہ ضائع کر کے اطمینان ہی رکھیں، اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ لائیں. تب کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو پیسہ ایکچولی آپ کا جو وہ اندر کی ایک جو ہوتا ہے نا ڈر خوف، اگر وہ نہ ہو
پیسے سے یار کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا تو کیا ہو گیا. جیسے ہم بچوں کا گیم کھیلتے ہیں تو اس میں جب ہمیں فری ملتا ہے تو جتنے مرضی ٹوکن ضائع ہو جائیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، تو ہم جلدی سیکھ بھی لیتے ہیں. اس کے لیے ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں، 6 مہینے کسی اچھے انسان کی ویڈیوز دیکھیں، کسی ایک کی نہیں، کافی سارے لوگوں کی. کوئی انسٹیٹیوٹ اگر جوائن کر سکتے ہیں کریں، کسی بڑے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. اٹیچ مینز ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں. انکل، بھائی، بردر، دوست کوئی نہیں. آپ نے کرنا خود ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان کیجیے گا، اپنے ہاتھ سے فائدہ حاصل کیجیے گا. یہ کرنا ہے. یہ میں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے پھر جب آپ آ گئے تو آپ کو نقصان کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے بالکل فالتو پیسہ نکالا ہے. پہلے تو ڈیمو اکاؤنٹ میں جب آپ نے 4-5 مہینے پریکٹس کی ہے اور کسی سے سیکھا بھی ہے، اگر تو سیکھا تو پھر تو آپ اور سیکھ رہے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، کسی اکیڈمی میں ہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ اچھے ٹریڈرز جن پر آپ کو بھروسہ ہے آپ ہیں. آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں، اپنے اکاؤنٹ کو ان کے مشوروں سے آپریٹ کریں، اور نقصان ہو جائے تو ان کو برا بھلا نہیں کہیں، کیونکہ نقصان اس میں بڑے جو بائیڈن بھی آ جائے تو اس کو بھی نقصان ہو جائے گا. خیر، تو یہ کام آپ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ گولڈ، سلور، آئل، نیسڈیک، ان چار کو آپ لے کر چلیں، اور اللہ نے کیا تو فائدہ آپ کا نصیب ہوگا. جسٹ آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، فنڈز بھی ہونے چاہیے، اور بڑے آرام سے سکون کے ساتھ بغیر لالچ کے ٹریڈ کرنا اگر آپ کو آ گیا تو آپ سب کچھ کر لیں گے یار، سب کچھ کر لیں گے. یہ میری آج ویڈیو کا مین مقصد تھا. میرے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے مجھے کال کیجئے یا میسیج کیجئے. ویسے تو میسیج کیجئے تو وہ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کو جوائن کرا لوں گا، اور پھر جو ہے ساتھ رہے گا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.